बच्चा कागज की चुनने तू, बच्चा कागज की चुनने तू, थोड़ी गला बिच बस्ता की नहीं कि ये कशमकश सी है आदिल में किसकी राह चलूं, बढ़ूं जो फैज़ की जानिब तो मीर खींचता है। फिर लोगों दे दुखड़े सुन के असी अपने गम भुल जांदे, सोग मनांदे, कई फुल जाए हसदे मुख वाले जदों अंदर दा हाल सुनांदे दिल फट जांदे। ते किसा जालम दुनिया रोल देंदी, किसा यार दे दुख तड़ पांदे मार मुकांदे, वे यार आदिल खुश इथे कोई भी नहीं, अइयां वक़्त नू ठेले लांदे उमरां लिंगांदे। तना शुएर इख्तीन 50 बार हुकुम ढेर खुरी कसमुना ताना पस गुला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पक्कल के हमारे दोस्त भाई और शायर जो हिंद को पश्तो उर्दू तीनों ज़बानों में शायरी करते हैं, आदिल पकलवी। तो उनकी शायरी के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले तो आसिफ न्यूज़ को टाइम देने का शुक्रिया आदिल भाई। शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो पहले तो ये बताएं कि शायरी का शौक़ कैसे हुआ? शायरी का शौक़ तो इसी तरह है कि उस वक़्त और कोई मीडिया तो नहीं था, पीटीवी होता था तो पीटीवी पर हम मुशायरे देखते थे। और इसके अलावा जो हमारी नसाबी कुतब में हम पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद उस वक़्त बड़े बाज़ौक़ किस्म के होते थे। वो जब शायरी का पोर्शन पढ़ाते थे तो उसके साथ पीछे पूरी एक अदबी तारीख़ बयान करते थे, साथ फ़ारसी के शेर हमें सुनाते थे। तो वो इतने खूबसूरत अंदाज़ में हमारे उस्ताद स्कूल में और कॉलेज में हमें अशार सुनाते थे कि जिस तरह इंसान के मुंह को पानी आ जाता है। तो फिर इंसान के अंदर एक नेचुरल एक चीज़ भी होती है, ये कुछ है गॉड गिफ्टेड चीज़ है, कोई कोशिश की या रियाजत की चीज़ तो शायरी नहीं है। तो फिर कॉलेज दौर में तो ऐसा दौर होता है, इस तरह सुना है कि कुछ लोगों के दिल को चोट लगती है तो उससे भी जो आहें निकलती हैं या सिस्कियाँ निकलती हैं। चोट जो होती है तो वो ठीक है, वो शायरी में ज़रा दर्द पैदा कर देती है, लेकिन बाज़ लोग उसको अपने जो चोट है उसको किसी और तरीके से इजहार कर देते हैं। बाज़ लोग जो है और जो अंदर से बाज़ौक़ लतीफ़ जज्बात वाले लोग होते हैं वो शेरों की शक्ल में। तो तकरीबन हर इंसान के अंदर एक शायर छुपा होता है। ये जो टीन एज होती है, कॉलेज दौर होता है तो कोई ना कोई वज़नी बेवज़नी शायरी करता रहता है। और हमारे दौर में तो हर नौजवान के पास एक डायरी पड़ी होती थी जिसमें वो अच्छे अच्छे शुअरा के शेरों का इंतखाब भी लिखता था, साथ वो अपने भी कुछ उल्टे सीधे अल्फाज में लिख देते थे। तो हम भी कॉलेज दौर से कोई बेवज़न किस्म की शायरी हमने शुरू कर दी थी उसी दौर से। लेकिन फिर जब आदमी आहिस्ता आहिस्ता मुताला करता है या कुछ अदबी हलकों में बैठता है तो फिर उसको समझ आती है कि जो मैंने लिखा था वो तो मैं सिर्फ जज्बात का इजहार ही था, वो शायरी नहीं थी, बस एक बेवज़न किस्म की चीज़ें लिखी थी। फिर जब सीनियर लोगों के पास बैठता है, साथी के पास बैठता है, गहराई आती है, फिर गहराई भी आती है, वज़न भी आ जाता है, रवानी भी आ जाती है। इसके अलावा जिस तरह आदमी का मुताला और मुशाहिदा वसी होता है तो आहिस्ता आहिस्ता शायरी का रंग भी उसका निखरता रहता है। तो आदिल पकलवी की शायरी में इन्होंने किस चीज़ का अहाता किया है? हम देखते हैं कि शुअरा इश्क़ हकीकी, इश्क़ मजाजी, कोई शायर मुज़ाहिमती शायरी करता है, कोई जो अक्सर हमने देखा है कि जो माशरे की महरूमियाँ होती हैं उनको अपनी शायरी के ज़रिए उजागर करते हैं। यानी माशरे का अक्कास हर शायर तो होता ही है लेकिन मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं। तो आदिल पकलवी ने कौन सी सनफ़ का इंतखाब किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ख़ुद को इतना कोई बड़ा शायर समझता नहीं हूँ। मैं एक मुतशायर सा शेरगो सा आदमी हूँ। तो मैंने मुख्तलिफ़ अदवार गुजारे हैं। ज़ाहिर शायरी जब आदमी नौजवानी में शुरू करता है तो वो इश्क़ मजाजी पर ही शुरू करता है, वो गुल बुलबुल के ही किस्से बयान कर। लेकिन जब मैंने शुरू किए उसके बाद फिर उसमें मुख्तलिफ़ अदवार भी आए हैं और मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें शायर पर होती हैं। आप एक हफ़्ते में एक कैफ़ियत में होते हैं, दूसरी हफ़्ते में दूसरे में होते हैं। तो इसमें इश्क़ मजाजी पर ज़्यादा हुआ है, ठीक है, हिज्र विसाल पर ज़्यादा हुई है। लेकिन इसके अलावा जो है ना, जब इंसान कुछ वक्त इस तरह आता है, ज़ाहिर इंसान अंदर जो है इंसान की एक फ़ितरत है, वो अपने खालिक को भी याद करता रहता है अंदर से। तो किसी वक्त फिर इंसान हमद या नात या कलाम भी हमने लिखा है, भी चला जाता है। और फिर मुज़ाहमती तो जो है तो वो होती है माशरे की, समाज में जो जुल्म होता है, जो समाजी तफरीक है, उस पर भी इंसान कुछ न कुछ लिखता रहता है। फिर आपकी मादरी ज़बान जी पश्तो है? पश्तो है जी। ठीक है। और आपने शायरी इनको में भी की है, बल्कि आपकी इनको की गज़लें मुझे बहुत पसंद है और मैं कहूँगा कि आप पहले वो इनको वाली सुनाएंगे।
اردو اور ہندکو کی جو میں نے اصلاح لی ہے، میرے اسکول کے بھی استاد تھے محمد حنیف صاحب، لالا محمد حنیف، بڑا نام ہے، 2-3 کتابیں بھی ان کی چھپ چکی ہیں، اور ادبی مراکز میں کراچی سے لے کر لاہور، پنڈی، پنجاب، ہر جگہ پر وہ مشاعروں میں ہوتے ہیں، تو ایک پہچان ہے، بڑی لوگ پہچانتے ہیں۔ ان سے میں نے اردو ہندکو کی اصلاح لی ہے۔ پشتو کے حوالے سے پشتو اکیڈمی ہزارہ، اسماعیل گور صاحب، پرائیڈ آف پرفارمنس، صدارتی تمغہ امتیاز حال ہی ملی ہے۔ بڑگرام کے ہمارے دوست ہیں اختر حیات قمر صاحب ہیں، اور دیگر جو علی ذر خان فکری صاحب، یہ جو لوگ ہیں، میں پشتو اکیڈمی ہزارہ کا سیکرٹری اطلاعات بھی رہا ہوں نا۔ پروفیسر ڈاکٹر خلیل صاحب، معذرت چاہتا ہوں، یہ میرے سینئر بھی ہیں اور میرے اساتذہ بھی ہیں۔ پشتو کی کوئی اصلاح، اقبال خان صاحب ہیں، اقبال خان صاحب شاعری پہ اور شخصیت پہ جو ہے پی ایچ ڈی ہو چکی ہے، بڑا نام ہے، تراوڑا سے ان اور کا تعلق ہے۔ تراوڑا والے، تو انہوں نے تو ماشاءاللہ ایک نئی صنف پشتو کو دی ہے، کوکے کے نام سے، پشتو کے ماہیہ انہوں نے پشتو میں لکھے، اور پوری ایک کتاب بھی ہے ان کی، اس پر کیا بولتے، چاربیتا پر بڑا کام ہے ان کا، بڑا تحقیقی کام ان کا بہت ہے، شاعر تو اچھے ہی ہیں، تو ماشاءاللہ ایک رچ ہے۔ تور غر کے ہمارے دوست ہیں، تو پشتو کا بڑا کام ہو رہا ہے ہمارے اس میں۔ تو میں ذاتی طور پر، تور غر میں کون ہے؟ تور غر میں ہمارے سحر ہیں، حسن زئی، تلی سیدان والے، جی، وہ بھی ہوں، دیگر بہت اچھے اچھے شعراء ہیں۔ کسی کے ساتھ میری نشست ہوئی ہے، کسی کے ساتھ نہیں، لیکن بڑی اچھی شاعری ہو رہی ہے، اور ادبی حلقہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ حلقہ ادب ڈوڈیال ہزارہ بھی ہم نے حال میں بنایا ہے، جو کہ عباسین لٹریری سوسائٹی شنکیاری جو تھی اس کا ایک تسلسل ہے۔ عباسین لٹریری سوسائٹی، کرنل فضل اکبر کمال صاحب ہمارے اساتذہ میں سے بھی ہے، سینئر تھے، اور میرے خیال سے جو نئے جتنے شعراء ہمارے پکھڑ میں، شنکیاری، ڈوڈیال میں آئے ہیں، تو یہ اس جو عباسین لٹریری سوسائٹی جو انہوں نے بنائی تھی، ایک پلیٹ فارم بنایا تھا نا، اس نے پروموٹ کیا، اس نے پروموٹ کیا ہے۔ میں بھی اسی پلیٹ فارم سے میں نے جو ہے ترقی کی ہے۔ سید خرم شاہ، آصف شاہ، ڈاکٹر حمزہ ہمارے ادھر لوکل شعراء ہیں، ٹھیک ہے، ایچ کے سواتی ہمارے جو نئے ابھی حلقہ ڈوڈیال میں شاعری کی موجود ہیں۔ جانب آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی ہمیں غزل سنائیں، کوئی شعر سنائیں، کیونکہ مین چیز تو وہ ہے نا، چلیں وہ بھی سناتے ہیں۔ ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اسی کا ایک تسلسل ہم نے حلقہ ادب ڈوڈیال ہزارہ، ابھی حال ہی میں ہم نے وہ جناب ادبی تنظیم رستم نامی کے صاحب کی سرپرستی میں یہاں پر شروع کیے۔ یہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈوڈیال کی سرزمین پر، تو یہیں پر ہماری نشستیں بھی اس کی ہوتی ہیں۔ تو اس سے ہم ایک توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہم نے بنیاد رکھی ہے کہ نئے شعراء، نوجوان ہمارے جو ہیں، ان کو ایک ہم نے پلیٹ فارم فراہم کیے، اور آپ کے پروموٹ بھی کریں گے اور ان کی رہنمائی بھی کریں گے جی، یہ اور آپ کے اس چینل کے توسط سے، چونکہ پورے ہزارہ میں دیکھا جاتا ہے، نہ صرف ڈوڈیال، شنکیاری یا پکھل، پورے علاقے کے شعراء، جو نوجوان شعراء ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ابھی ہم نے ایک درشی کے نام سے ایک ادبی رسالے کا بھی اجرا کر رہے ہیں، جو ابھی جون کے بعد شائع بھی ہوگا حلقہ ادب ڈوڈیال ہزارہ کے پلیٹ فارم سے۔ اس میں ان کی ہم چیزیں شائع بھی کریں گے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ رابطہ میں رہیں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے واٹس ایپ کے گروپ بھی بنائے ہوئے ہیں، ہم نے پیجز بھی بنائے، تو نئے نوجوان شعراء ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، اس کی وجہ سے منظر عام پر آ گئے۔ تو ہمارے جو شعراء ہیں، سینئر شعراء بھی ہیں، نوجوان متعلق شعراء ہیں، وہ ان کی اصلاح بھی کریں گے، ان کی چیزیں ہم شائع بھی کریں گے۔ ہم نے جو حلقہ ادب ڈوڈیال ہزارہ بنایا ہے، تو اس میں ہم سب زبانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ کوستانی زبان، ہمارے رستم نامی صاحب خود بھی کوستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ بڑے اچھے شاعر ہیں کوستانی زبان کے۔ اس کے علاوہ ہم دیگر زبانوں میں گوجری زبان والے شعراء کے ساتھ بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ یہ تمام جو لوکل زبانیں ہیں، ہمیں گوجری اور کوستانی کی شاعری بھی سننے کو ملے گی؟ ملے گی جی، انشاءاللہ ملے گی۔ شاعر موجود بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ ذرا تھوڑا سا اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندکو کا یہ غزل کے چند اشعار ہیں، آصف خان کو پوری سناتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے۔ صلح دا کچھ رستہ کینی، صلح دا کچھ رستہ کینی، او کے چاندے دستہ کینی، صلح دا کچھ رستہ کینی، او کے چاندے دستہ کینی، تے اندرو سردہ بلدہ رہندے، اندرو سردہ بلدہ رہندے، دلہ دی گل دستہ کینی، تے دلہ بچ جس کار بڑھایا، آصف خان شعر ہے، دلہ بچ جس کار بڑھایا، کرا بچون بستہ کینی، دلہ بچ جس کار بڑھایا، کرا بچون بستہ کینی، تے نوی چانگون کینی چول دی، شعر ہے جی، نوی چانگون کینی چول دی، خواب نویون دستہ کینی، تے ایک شعر ہے، تسی نظر کرنا کہ بچیا کاغذ کی چننے تو، بچیا کاغذ کی چننے تو، توڑی گلا بچ بستہ کینی، تعلیم دی طرف اشارے جی، کہ بچیا کاغذ
کی چوننے تو توڑی گلا بچ بستہ کینی تے پٹھے راتے باندھے مکو پٹھے راتے باندھے مکو سیدھی راو دستہ کینی تے ایک اور شعر ہے جی ہتھا بچ ہتھیار ہون کین ہتھا بچ ہتھیار ہون کین ہتھا بچ گلدستہ کینی ہتھا بچ ہتھیار ہون کین ہتھا بچ گلدستہ کینی تے مکو کینی جینا دیندا شعر ہے مکو کینی جینا دیندا یاداں مڑیاں خستہ کینی تے ہونوں چلا چپ کی رہندے آصف خان شعر ہے ہونوں چلا چپ کی رہندے ہونوں چلا ہستا کینی تے اتھے استا کچھ نہیں رہا اتھے استا کچھ نہیں رہا عادل اتھو رستہ کینی تے صلح دا کچھ رستہ کینی او کے چاندے دستہ کینی جی زبردست شکریہ جی مہربانی عرض کیا ہے کہ یہی گماں تو میرے دل کو چیر کھینچتا ہے یہی گماں تو میرے دل کو چیر کھینچتا ہے کہ دشمنوں میں کھڑا تو بھی تیر کھینچتا ہے یہی گماں تو میرے دل کو چیر کھینچتا ہے کہ دشمنوں میں کھڑا تو بھی تیر کھینچتا ہے میں اس کو دیکھتا جاؤں پر اس کو پا نہ سکوں آصف خان شعر ہے میں اس کو دیکھتا جاؤں پر اس کو پا نہ سکوں وہ درمیان میں یہ کیسی لکیر کھینچتا ہے وہ درمیان میں یہ کیسی لکیر کھینچتا ہے اور شعر ہے کہ جو تیرا ساتھ نبھاؤں تو لوگ ہنستے ہیں جو تیرا ساتھ نبھاؤں تو لوگ ہنستے ہیں جو تجھ کو چھوڑ کے جاؤں ضمیر کھینچتا ہے جو تجھ کو چھوڑ کے جاؤں ضمیر کھینچتا ہے اور شعر ہے کہ سنوں جو شاہ کے دعوے سنوں جو شاہ کے دعوے کوئی غریب نہیں سنوں جو شاہ کے دعوے کوئی غریب نہیں میں جس گلی سے بھی گزروں فقیر کھینچتا ہے میں جس گلی سے بھی گزروں فقیر کھینچتا ہے اور کئی غریبوں کے ارمان روند ڈالتا ہے شعر ہے کئی غریبوں کے ارمان روند ڈالتا ہے جب اقتدار کی کرسی وزیر کھینچتا ہے جب اقتدار کی کرسی وزیر کھینچتا ہے اور کوئی بھی فیصلہ خود شاہ کر نہیں پاتا کوئی بھی فیصلہ خود شاہ کر نہیں پاتا کوئی بھی فیصلہ خود شاہ کر نہیں پاتا ہر ایک بات میں اس کو مشیر کھینچتا ہے ہر ایک بات میں اس کو مشیر کھینچتا ہے اور مگتا ہے یہ کشمکش سی ہے عادل میں کس کی راہ چلوں یہ کشمکش سی ہے عادل آپ نے میرے اشعار میں بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی ایک طرف ہے اور کبھی دوسری طرف بالکل جی یہ مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کچھ مزاحمتی قسم کی باتیں اور کچھ عشق مجازی کی باتیں تو اسی کے تناظر میں یہ آخری مقطع ہے کہ یہ کشمکش سی ہے عادل میں کس کی راہ چلوں بڑھوں جو فیض کی جانب تو میر کھینچتا ہے کبھی فیض کی مزاحمتی شاعری کی طرف ہو جاتے ہیں کبھی میر کی عشقی شاعری کی طرف ہو جاتے ہیں کہ یہ کشمکش سی ہے عادل میں کس کی راہ چلوں بڑھوں جو فیض کی جانب تو میر کھینچتا ہے یہی گماں تو میرے دل کو چیر کھینچتا ہے کہ دشمنوں میں کھڑا تو بھی تیر کھینچتا ہے شکریہ جی نوازش ٹھیک ہے عادل بھائی کتنی غزلیں نظمیں حمد و نعت اب تک جو مختلف جو تینوں زبانیں ہیں اس میں آپ نے تحریر کی ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ کتنی تو شاعر کو یاد نہیں ہوتا کہ کتنی لکھی ہے لیکن میں نے بہت کم لکھا ہے میں نے زیادہ جو چیز لکھی ہے تو میں نے فوک لکھا ہے اولسی شاعری جس کو ہم کہتے ہیں نا جی پشتو کا ٹپا بہت لکھا ہے ٹھیک ہے ربائی لکھی ہے وہ شاعری ہے شاعری لکھی ہے لیکن میں نے زیادہ وہ چیز لکھی ہے اور اس کے علاوہ میں نے ہینکو کا مائیا بہت لکھا ہے مائیا اور دوڑا اور ہینکو کی میری بہت ساری چیزیں کیسٹ میڈیا کا دور تھا پرانی بات ہے شوق بھی تھا تو بہت ساری کیسٹیں بھی میری شاعری کی آئی ہوئی ہیں دا پختو دا غزل دو سرور شعروں بتاست آورام عرض کرے دے آصف خان سے ناراضی خوبونا تانا پس گلا ناراضی خوبونا تانا پس گلا ذکر ما سوچونا تانا پس گلا ذکر ما سوچونا تانا پس ناراضی خوبونا تانا پس گلا ذکر ما سوچونا تانا پس گلا او تچے خواہ کے نئے نو بیچاتا با آصف خانہ تچے خواہ کے نئے نو بیچاتا با ویم دزر حالونا تانا پس گلا تچے خواہ کے نئے نو بیچاتا با ویم دزر حالونا تانا پس گلا او دا سے نچے اس میں مشغولانہ دا شعر دے دا سے نچے اس میں مشغولانہ دا ذلکم شعرونا تانا پس گلا ذلکم شیرونا تانا پس گلا دا سے نچے اس میں مشغولانہ دا ذلکم شیرونا تانا پس گلا او اس خوشحالی نشتے اس خوشحالی نشتہ راش ہو گورا
Is خوشحالی نشتا راشا وګوره جوړ دي ډیر غمونه تانه پس ګلا جوړ دي ډیر غمونه دیر غمونه تانه پس ګلا او تنشوي رښتین په چا اعتبار کوم آصف خانه تنشوي رښتین په چا اعتبار کوم ستا خدا مطلب زړه را تنشوي رښتین په چا اعتبار کوم ډیر خوري قسمونه تانه پس ګلا تنشوي رښتین په چا اعتبار کوم ډیر خوري قسمونه تانه پس ګلا او ستا د بلتانه وریږي ما باندې شعر دی چې ستا د بلتانه وریږي ما باندې رضا شپه ورونه تانه پس ګلا څنګه په ما اور شول راته پوسو کا ښکلي بهارونه تانه پس ګلا وګوره ته راشه په عادل څنګه وګوره ته راشه په عادل څنګه تیر شول اخترونه تانه پس گلا عرض کیا جی پیا لوکاں دے دکھڑے سن سن کے اسی اپنے غم بھول جاندے سوگ مناندے پیا لوکاں دے دکھڑے سن سن کے اسی اپنے غم بھول جاندے سوگ مناندے کئی پھل جے ہس دے مکھ والے جدوں اندر دا حال سناندے دل پھٹ جاندے تے کساں ظالم دنیا رول دیندی کساں یار دے دکھ تڑ پاندے مار مکاندے وے یار عادل خوش اتھے کوئی بھی نہیں ایاں وقت نو ٹھیلے لاندے عمراں لنگاندے یہ ایک دوڑا ہے جی ایک دوڑ اور آپ کو سناتا ہوں اور پھر بات کو سمجھتے ہیں مائی اس وقت موجود نہیں ہے سامنے نہیں ہے دیکھتے ہوں کوئی یاد آ گیا ایک اور دوڑ ہے کہ جا دس انہاں مطلب داراں نو انہاں حسن دے ٹھیکے داراں نو اساں حسن پرستی چھوڑ دیتی اسی جان گیاں ڈنگ ماراں نو تے جدوں لہو نال سارا منہ پریا تاں چمڑاں چھوڑیا خاراں نو وے یار عادل اس نو دل دیویں جڑا سمجھدا ہووے پیاراں نو آصف نیوز کو ٹائم دینے کا شکریہ یہ تھے ہمارے دوست عادل پکلیوی اس وقت تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ